شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمین ثم آمین. جی ہاں، جزاک اللہ خیر عیسیٰ. اب ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیطان استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ سب کو. اور آج کا ٹاپک بہت خاص ہے. آج کا ٹاپک ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے. اور جب میں اس ٹاک کے لیے تیاری کر رہی تھی تو سبحان اللہ میں خود سوچ رہی تھی کہ کتنی ساری چیزیں ہیں جو کاش میں نے اگر یہ پہلے کبھی اس ٹاپک پہ دیا ہوتا تو میں نے بھی کافی کچھ مس کیا ہے. لیکن چلیے اللہ کا شکر احسان ہے. شروع کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وبارک تعالیٰ سورہ تغابن میں آیت نمبر 15 میں فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنتا واللہ عندہ اجر عظیم. اللہ سبحانہ وبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے اور اللہ سبحانہ وبارک تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے. یعنی کہ ہماری جو اولاد ہے وہ ہمارے لیے آزمائش ہے اور ہمارے مال بھی. لیکن کبھی بھی ہم لوگ اپنے اولاد کو ایک آزمائش نہیں سمجھتے ہیں. ہم نے کبھی بھی اپنی اولاد کو ایک آزمائش کی طرح نہیں لیا. لیکن اللہ سبحانہ وبارک تعالیٰ سورہ تغابن میں آیت نمبر 15 میں صاف صاف بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آزمائش ہمارے لیے اس لیے ہے کیونکہ ہم سے حساب لیا جائے گا. ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں ایک امانت دی تھی اللہ سبحانہ وبارک تعالیٰ نے کی طرف سے. جو بچے ہمیں دیے گئے ہیں وہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں، لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہوتے ہیں ہمیں ایز اے نعمت. اور وہ ایک امانت ہوتی ہے، ایک نعمت ہوتی ہے، ایک امانت ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ایک آزمائش ہوتی ہے جس پہ ہم سے حساب لیا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی. اس لیے یہ ہمارے لیے آزمائش ہے اور اسے ہمیں ایز این آزمائش ہی لینا چاہیے. اللہ سبحانہ وبارک تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایک بہت ہی بہترین حدیث سے ہمارا رابطہ کرایا ہے. اور وہ حدیث آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے سنی ہوگی. وہ حدیث ہے ایک چرواہے کے اوپر، ایک شیفرڈ کے اوپر. اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تم سب شیفرڈ ہو، تم سب چرواہے ہو. ایک امام جو ہے وہ مسلم امت کے اوپر شیفرڈ ہے. ایک آدمی جو ہے وہ اپنی فیملی کے اوپر شیفرڈ ہے اور ایک عورت جو ہے وہ اپنے بچوں کے اوپر شیفرڈ ہے. یعنی کہ ہم سب اپنی اپنی کیپیسٹی، اپنی اپنی کیپیبلٹی، صلاحیت کے حساب سے ہم سب چرواہے ہیں. اب اس حدیث کو اگر ہم اس پہ غور اور فکر کریں تو یہ ہمیں بہت بہترین لیسنس دیتی ہے. پہلی بات تو ہمیں سمجھنے کی یہاں پہ یہ ہے کہ چرواہا کیا کرتا ہے، ایک شیفرڈ کیا کرتا ہے. شیفرڈ جو ہوتا ہے وہ اپنے جتنے بھی اس کی بھیڑ ہوتی ہیں، بکریاں ہوتی ہیں، وہ ان کو لیڈ کرتا ہے، ان کو ڈائریکٹ کرتا ہے. ایک شیفرڈ جو ہوتا ہے، ایک چرواہا جو ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں پہ رکنا ہے پانی کے لیے اور کہاں پہ رکنا ہے اپنی بھیڑ بکریوں کو گرین گراس یعنی کہ ہری گھاس کھلانے کے لیے. اس کو پتا ہوتا ہے کہاں رکنا ہے. اور شیفرڈ کو، ایک چرواہے کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ میری بھیڑ بکریاں ایک ساتھ اگر چلیں گی، جھنڈ میں چلیں گی تو یہ محفوظ ہیں، اور اگر یہ ادھر ادھر چلیں گی تو مجھے انہیں واپس جھنڈ میں لے کر آنا ہے. ایک چرواہا جو ہوتا ہے وہ اپنی جتنی بھی بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں ان کے مزاج سے واقف ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ٹیمپرامنٹ ہے اس کی بھیڑ بکریوں کے، کیونکہ ساری بھیڑ بکریاں ایک سی نہیں ہوتی ہیں. کچھ تو فالو کریں گی ڈائریکٹ اور کچھ جو ہوں گی ادھر ادھر جائیں گی. تو جو شیفرڈ ہوتا ہے، چرواہا ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں کرتا. وہ یہ نہیں سوچتا کہ اگر اس کی کوئی بھیڑ بکری ادھر ادھر جا رہی ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ جا رہی ہیں تو جانے دو، دیئر لائف.
देयर चॉइस, उनकी मर्जी, उनकी जिंदगी, कोई बात नहीं, जीने दो. नहीं, उसे पता है कि अगर मैंने इनको जाने दिया इधर उधर तो ये खो जाएंगी. उसे पता है अगर ये भटक गई तो जगह जगह शैतान बैठे हैं, जगह जगह भेड़िए बैठे हैं जो इनको नोच खाएंगे. तो वो उसे अगर थोड़ी बहुत अपनी लकड़ी का भी इस्तेमाल करना पड़े, थोड़ी सी जबरदस्ती करनी पड़े, हार्शनेस करनी पड़े, तो वो करता है अपने 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 भेड़ बकरियों की भलाई के लिए. तो हमें जो ये मिसाल दी गई है कि तुम सब चरवाहे हो, एक इमाम एक मुस्लिम उम्मत का, और जो वो है एक मर्द अपनी फैमिली का और एक औरत अपने बच्चों की. तो हम सब चरवाहे हैं और हम रिस्पॉन्सिबल हैं, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की, इस जिम्मेदारी का हमसे हिसाब लिया जाएगा. अब एक चरवाहा जो है वो तब तक अपनी भेड़ बकरियों को डायरेक्ट नहीं कर सकता, लीड नहीं कर सकता, जब तक कि उसे खुद को क्लैरिटी नहीं है, जब तक उसे खुद ही नहीं पता कि कहाँ जाना है इन भेड़ बकरियों को. तो बहुत जरूरी है एज अ शेफर्ड, एज अ चरवाहा, कि हमें पता हो कि हमारी क्या थॉट प्रोसेस है और क्या हमारी सोच है और क्या होनी चाहिए. हमारी थॉट में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी तो हम और लोगों को भी डायरेक्ट कर सकेंगे. जब अपने आप को ही नहीं हमें खुद पता तो हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे. और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अल्लाह सुब्हानो व तआला ने इस हदीस को अगर हम देखें तो ये बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट होती है सूरह अत-तहरीम की आयत नंबर 6 में, जिसमें अल्लाह सुब्हानो व तआला फरमाते हैं, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को उस आग से जो हमने तैयार कर रखी है. यानी कि अगर आप इस आयत को देखें तो ये अल्लाह सुब्हानो तआला ने इतनी हिकमत से हमें ये बात कही है कि बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को. यानी कि अपने आप को बचाओ और अपने अहलो अयाल को. जब हम अपने आप को ही नहीं बचा सकते तो हम अपने अहलो अयाल को कैसे बचाएंगे. इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को भी बचाएं. यहाँ पे नोट वर्दी पॉइंट ये कि अपने आप को भी बचाएं, और अपने आप को हम तभी बचा सकते हैं जब हमें पता होगा कि किस चीज से बचाना है और किस चीज पे चलना है. तो यहाँ पे नॉलेज की इंपॉर्टेंस फिर हमें समझ में आएगी. यहाँ पे हमें समझ में आएगा कि हमें खुद को पहले पता होना चाहिए, तभी हम अपनी फैमिली को बचा पाएंगे, अपने बच्चों को बचा पाएंगे. बच्चों की तरबियत अगर हमें करनी है तो हमें अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा. हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपने बच्चों से बोलें कि तुम झूठ ना बोलो, और फिर हमारे घर में बच्चे हर वक्त ये देख रहे हैं कि हम खुद ही झूठ बोल रहे हैं. हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपने बच्चों से ये बोलें कि ज्यादा तुम स्क्रीन पे मत रहो, ज्यादा तुम लैपटॉप पे मत रहो. आजकल हम देख रहे हैं सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, क्लासेस हैं, सब कुछ है. तो हम सब कंसर्न्ड है एज अ पेरेंट, हम सब एज अ वालिदैन, हम लोग सब इस चीज को लेके फिक्र में रहते हैं कि बच्चे ज्यादा स्क्रीन पे ना रहें, आंखें कमजोर हो जाएंगी. लेकिन अगर हम खुद भी उतना ही वक्त स्क्रीन पे हैं, मोबाइल पे हैं, तो हम हमारे बच्चों की, हम कितना भी कह दें स्क्रीन टाइम कम करो, उनके ऊपर असर नहीं होगा, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हम भी वही कर रहे हैं. एक्चुअली बच्चे हमें देखते हैं. हम कितना भी उन्हें कुछ भी प्रीच कर दें, हम उन्हें कितनी भी नसीहत कर दें, हम उन्हें कितना भी वाज कर दें, हम उन्हें कितनी भी टॉक्स दे दें, लेकिन वो देखते हैं कि प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं. तो हमारा जो भी वो है काम है वो बच्चे देखते हैं. अगर बच्चे देख रहे हैं कि हमारे घर में एक ऐसा माहौल है जहां पे हस्बैंड वाइफ जो है वो आपस में लोगों की बुराइयां कर रहे हैं, या फिर अगर वो देख रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ जो है आपस में एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, ऐसे भी कपल्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे से आराम से झूठ बोल लेते हैं, और बच्चे देख रहे हैं कि भाई अम्मा अब्बा जो है आपस में एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं. या फिर अगर बच्चे देख रहे हैं कि घर में एक ऐसा माहौल है जहां पे चीखम चिल्ली हो रही है, लड़ाइयां हो रही हैं, एक टॉक्सिक माहौल है, तो आप यकीन मानिए बच्चों की तरबियत ऐसे माहौल में बहुत मुश्किल है. बच्चे वही देखते हैं जो हम कर रहे हैं. इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम बच्चों की अच्छी तरबियत करें तो हमें अपने आप को भी बदलना पड़ेगा. हम ये नहीं कह सकते यार इतना समझाते हैं, इतना कहते हैं, ये कर लो, सुनते ही नहीं है. वो इसलिए नहीं सुनते क्योंकि हम खुद भी वो काम नहीं कर रहे होते हैं. और सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं इस टॉक के लिए तैयारी कर रही थी, मैं अमेज्ड हूं कि अल्लाह सुब्हानो बारक ताला ने कुरान में हमें इतने बेहतरीन तरीके से नसीहतें कर रखी हैं, और पेरेंटिंग के ऊपर तो बेहतरीन नसीहतें हैं, उसके ऊपर हम अभी आएंगे. लेकिन उससे पहले आप सोचिए, अल्लाह सुब्हानो बारक ताला हमें एज अ पेरेंट, एज पेरेंट्स, एज वालिदैन हमें समझा रहे हैं कि हमें ये एडवाइस कर रहे हैं कि अपने बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करो.
ان میں ایک فکر ہونی چاہیے، ان میں سوال کرنے کا ایک جذبہ ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ وبارک تعالیٰ کا جب کلام ہم پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو اس میں اللہ سبحانہ وبارک تعالیٰ نے کئی بار یہ بولا ہے افلا تعقلون. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ڈو یو ناٹ کمپریہینڈ، کیا تم نہیں دیکھتے، نہیں فکر کرتے، نہیں انٹیلیکٹ رکھتے، کیا تم اپنی عقل نہیں لڑاتے. اور کئی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں، جیسے سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ وبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دن اور رات میں، موسموں کی رد و بدل میں، زمین اور آسمان کی پیدائش میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اول الالباب ہیں، یعنی کہ جو پیپل آف انڈرسٹینڈنگ ہے، یعنی کہ جو انٹیلیکٹ رکھتے ہیں. نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو انٹیلیجنٹ ہیں، جو ریفلیکٹ کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو تدبر کرتے ہیں، ریفلیکٹ کرتے ہیں. تو یعنی کہ قرآن ہمیں خود چاہتا ہے کہ ہم چیزوں کو دیکھیں، اینالائز کریں، کریٹیکل تھنکنگ ہو. لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمارے نہ گھروں میں کریٹیکل تھنکنگ ہے اور نہ ہمارے بچوں میں ہے. ظاہر ہے جب ہم میں ہی نہیں ہے تو ہم اپنے بچوں میں کیا ڈیولپ کریں گے. اور انفیکٹ اگر ہمارے بچوں میں کچھ کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے تو ہم اسے کرب کر دیتے ہیں، یہ کہہ کے کہ ایسے سوال مت کرو. اور اگر نہیں ہوتی تو ہم اسے پرووک بھی نہیں کرتے کہ ہمارے بچوں میں ایسی کریٹیکل تھنکنگ ہو. جیسے کہ ہمارے بچے اسلام اس لیے فالو کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے انہیں سکھا پڑھا دیا کہ بھائی یہ ہے، نمازیں پڑھنی ہے، قرآن ہے، یہ کرنا ہے. اب ان کو بس یہ پتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. اور یقین مانیے ایسے بہت سے اگزامپل ہے. خود میری کالج میں ایسے اگزامپل تھے جہاں پہ لڑکیاں حجاب پہن کر آتی تھیں، لیکن دا مومنٹ دے انٹرڈ دا کالج، جیسے ہی وہ کالج میں انٹر کرتی تھیں سب سے پہلے وہ واش روم جاتی تھیں اور اپنا حجاب اتارتی تھیں اور پورا دن بنا کالج میں بنا حجاب کے رہتی تھیں، اور گھر جاتے ہوئے پھر واش روم جاتی تھیں پہن کے، پھر چلی جاتی تھیں. وہ صرف اس لیے کرتی تھیں کیونکہ ان کے ماں باپ نے انہیں کہہ رکھا تھا کرنے کے لیے. وہ اس لیے نہیں کرتی تھی کہ وہ اللہ کا حکم ہے، اسی لیے کہیں کرتی تھی، کہیں نہیں کرتی تھی. جہاں انہیں ذرا سی فریڈم ملی، آزادی ملی، انہوں نے چھوڑ دیا. اب یہاں پہ انسان سوچے گا بھائی ماں باپ نے تو کہا تھا، یہ خود ہی نہیں کرتے. لیکن دیکھیے یہاں پہ کہیں نہ کہیں ہماری بھی غلطی ہے، کیونکہ ہم نے بچوں کو حرام حلال پہلے انٹروڈیوس کرا دیا کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، لیکن اللہ انٹروڈیوس نہیں کرایا. ہم نے اللہ کا انٹروڈکشن پہلے نہیں کرایا. ہم نے اللہ کی محبت، اور وہ محبت اس حد تک کہ اب ڈر لگے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ہم نے انٹروڈیوس کرائے بغیر ہم نے یہ بتا دیا بھائی دیز آر ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرنا ہے، ان سے بچ جاؤ. تو انسان کو لگے گا کہ بھائی ہم پہ امپوز کر دیا. وہ اپنے ماں باپ کی تب تک اطاعت کرتے ہیں جب تک وہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے ماں باپ انہیں دیکھ رہے ہیں. جہاں ان کو لگتا ہے ماں باپ نہیں دیکھ رہے وہ نہیں کرتے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں میں کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کریں. ہم اپنے بچوں سے یہ بات کریں کہ میرے پیارے بچوں، کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ اللہ ہے؟ اس طریقے کے کانورسیشنز ہمارے گھر میں ہونے چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو ریشنلی بلیو کرانا چاہیے اللہ سبحانہ وبارک تعالیٰ پہ. ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیا تمہیں لگتا ہے واقعی اللہ ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے یہ دنیا اپنے آپ بن گئی یا پھر واقعی اس کا کوئی بنانے والا ہے؟ ان کو سمجھائیں کہ کیا یہ موبائل اپنے، جو ابھی موبائل ہے تمہارے پاس، کیا یہ موبائل اپنے آپ بن گیا؟ تو ظاہر ہے بچے بولیں گے نہیں، اپنے آپ نہیں بن سکتا ہے. کہ ہاں اس کا کوئی کریٹر ہوا نا موبائل کا، اس کو کسی نے بنایا ہے، ایک پرٹیکولر کمپنی نے بنایا ہے، اس کے کچھ کریٹرز ہیں. تو کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر اسمارٹ فون اپنے آپ نہیں بن سکتا تو تمہیں لگتا ہے ہم دا موسٹ انٹیلیجنٹ بینگ، کیا ہم اپنے آپ بن سکتے ہیں؟ تو بچے کہیں گے نہیں، ہم اپنے آپ نہیں بن سکتے. یعنی کہ ایک رب تو ہے ہمارا. زمین آسمان کی پیدائش اگر دیکھو تو موسموں کی ہیرا پھیری، آسمان بنا پلر کے کھڑا ہے، سوکھی مٹی میں سے اللہ سبحانہ وبارک تعالیٰ جب اس پہ بارش ہوتی ہے تو فصل اگا دیتے ہیں. تو یعنی کہ کتنی بڑی نشانیاں ہیں. تو گاڈ تو ہے، کریٹر تو ہے، رب تو ہے، لیکن کون ہے وہ؟ پھر ان سے کہو کہ اب تم پڑھو قرآن. اور قرآن میں دیکھو اللہ خود چیلنج کرتا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے قرآن پہ، اللہ کی کتاب پہ، سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اس جیسی ایک سورہ بنا کے دکھا دو. اور یہ کھلا چیلنج ہے آج تک. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم بچوں کو ریشنلی اللہ سبحانہ وبارک تعالیٰ پر ایمان دلوائیں گے، ان کا دل اور دماغ اس بات کی گواہی دے گا کہ ہاں اللہ ہی ہمارا رب ہے، واقعی یہ دنیا اپنے آپ تو بن نہیں سکتی، کریٹر تو ہے، اور کریٹر واقعی اللہ ہی ہے، اور قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے. اس چیز پہ انہیں جتنی عقل لڑانی ہے وہ لڑائیں. تو پھر
اس کے بعد ان کے لیے آسان ہو جائے گا قرآن میں جتنی بھی احکام ہے اسے فالو کرنا. پھر وہ سمینا و اطاعنا کریں گے, وی ہیئر وی اوبے کریں گے. پھر چاہے ان کے لیے حجاب کرنا کتنا بھی مشکل ہو, پردہ کرنا کتنا بھی مشکل ہو, لیکن وہ کریں گے کیونکہ وہ اللہ کے لیے کر رہے ہوں گے, وہ آپ کے لیے نہیں کر رہے ہوں گے, ماں باپ کے لیے نہیں کر رہے ہوں گے. پھر چاہے ان کے لیے سود لینا کتنا بھی مشکل ہو کہ وہ سود سے بچیں, انٹرسٹ سے بچیں, لیکن وہ پھر بھی بچیں گے کیونکہ انہیں پتا ہے یہ سورہ بقرہ میں اللہ نے صاف صاف کہہ دیا یہ اللہ سے کھلی جنگ ہے. پھر وہ نمازیں وہاں بھی پڑھیں گے جہاں پہ آپ نہیں ہیں, آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ اطاعت کریں گے اللہ کی, کیونکہ آپ نے وہ کنیکشن اللہ سے ان کا وہ کرا دیا. آپ نے ان کو صرف یہ نہیں کہا یہ ڈوز ہیں یہ ڈونٹس ہیں, آپ نے انہیں پہلے اللہ انٹروڈیوس کرایا, آپ نے انہیں ڈیفینیشن بتائی اللہ کی. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں, اور یہ میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہی ہوں, جو ہم یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں یہ میرے لیے بھی ہے, ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو ہم نے اللہ انٹروڈیوس کرایا کہ اللہ کون ہے. اللہ نے اپنی پوری ڈیفینیشن دے رکھی ہے قرآن میں, سورہ اخلاص میں, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ ڈیفینیشن دی ہے کہ کون ہے اللہ, ہو از اللہ سبحانہ و بارک تعالی. تو کیا یہ تھنکنگ ہم نے ڈیولپ کری ہے؟ کیا ہم نے اپنے بچوں سے اس لیول پہ کانورسیشن کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو اگر صرف ہمارے بچے صرف اور صرف اس لیے اسلام فالو کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بس ایک ماحول دیکھا ہے کہ بھائی ماں باپ بھی پڑھ رہے ہیں نمازیں, ہمارے گھر میں ایک ماحول ہے, ہم بھی پڑھ رہے ہیں, روزے آئے, رمضان آئے, ہم نے رکھ لیے, ہم نے انہیں بتایا نہیں کہ رمضان کا روزے کا ایک پرپز ہے جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے. اگر ہم نے ان کو نہیں یہ ڈیولپ کرایا کنیکشن اللہ سبحانہ و بارک تعالیٰ سے, انہیں صحیح ڈیفینیشنز نہیں دی, تو یقین مانیے جب بھی انہیں ذرا سی بھی فریڈم ملے گی, جب بھی وہ تھوڑا بہت ان کو فریڈم ملے گی, اور آپ کو پتا ہے آج کل سوسائٹی میں کتنا زیادہ فریڈم کا وہ ہے کہ جو بھی دل کہے وہ کرو, دل کی سنو, یور اون فریڈم, یور باڈی یور چوائس, آپ کا جسم آپ کی مرضی, جو من کرے کرو. اگر ہم نے اپنے بچوں کو صحیح کانسیپٹ نہیں دیے, ان کی صحیح تربیت نہیں کری, صحیح کلچرنگ نہیں کی, اور انہیں نہیں بتایا کہ یہ جو دل ہے, یہ جو جسم ہے, یہ بھی تمہارا اپنا نہیں ہے, یہ اللہ کی امانت ہے, اللہ کی نعمت ہے, اور اس پہ بھی سوال ہوگا. ان کو اگر ہم نہیں سمجھایا کہ جو دل ہے, جس کو لوگ یہ کہتے ہیں جو دل کرے وہ کرو, تمہارا دل تمہاری مرضی, تو ان کو یہ ہم اگر یہ سمجھائیں گے کہ بھائی دل پہ تو ہمارا خود کا بھی قابو نہیں ہے, کیا ہم دل کو خود دھڑکاتے ہیں؟ نہیں. کیا ایک ہارٹ بیٹ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, ایک دل کی دھڑکن ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. جس دن یہ رک گئی اس دن ہم دوسری دنیا میں پہنچ جائیں گے, دوسرے فیز میں پہنچ جائیں گے, لائف آفٹر ڈیتھ میں پہنچ جائیں گے, ایک الگ دنیا میں. اگر ہم نے انہیں یہ بات نہیں بتائی کہ میرا جسم میری مرضی نہیں ہے, اللہ سبحانہ و بارک تعالیٰ کا دیا ہوا جسم اور اللہ سبحانہ و بارک تعالیٰ کی دی ہوئی مرضی ہی چلے گی, ایک امانت ہے. تھوڑے ٹائم کے لیے اللہ نے کچھ فریڈم دے دی ہے یہ کہہ کے کہ بھائی تم مجھے فالو کرو گے یا نہیں, یہی ٹیسٹ ہے. تو بچوں کو سمجھ میں آئے گا, وہ ان کانسیپٹ سے بچے رہیں گے کہ میرا جسم میری مرضی, اس والے دھوکے باز خیالات میں وہ کبھی نہیں پھنسیں گے, وہ سمجھیں گے. اور اللہ کے واسطے ہم لوگوں کو بینگ پیرنٹ, بینگ والدین, یہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بچہ نہ سمجھیں. مطلب یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچہ نہ سمجھیں. پتہ ہے اکثر ایسا ہوتا ہے, اکثر, اور کہیں نہ کہیں یہ مطلب میں ظاہر ہے گھر والے ہی ہیں تو میں شرم محسوس نہیں کروں گی, میں خود بھی اپنے بچوں کو کہیں نہ کہیں یہ سمجھتی تھی ابھی بچے ہیں, لیکن جب اللہ کا شکر ہے میں نے یہ ٹاک کی تیاری کری تو مجھے احساس ہوا کہ نہیں, بچوں کو ہر وقت بچہ نہیں سمجھا جا سکتا ہے. آپ اپنے بچوں کو بڑا سمجھنا شروع کر دیجئے. آپ کو پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کون سی عمر میں قبول کیا تھا؟ 9 سال کے تھے جب وہ 9 سال کے. آپ اور ہمارے بچے 9 سال کے کیا, ہمارے بچے اگر 19 سال کے بھی ہو جاتے ہیں, ہمارے بچے 22, 23, 24, 25 سال کے بھی ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ ان کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں, لیکن وہ ہمیں بچے ہی لگتے ہیں. ہمیں لگتا ہے بچے ہیں. اور خاص طور سے جو گھر میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ تو چھوٹا ہی رہتا ہے, ہمیں لگتا ہے وہ بچہ ہی ہے, چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن وہ بچہ ہی رہتا ہے. یہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ, پتہ ہے یہ لاڈ نہیں ہے, یہ بچوں کے ساتھ ظلم ہے, سراسر ظلم ہے. اپنے بچوں کو بڑا سمجھیے, کیونکہ اگر وہ اللہ سبحانہ و بارک تعالیٰ کی نظر میں بڑے ہو گئے, اگر وہ بالغ ہو گئے, اگر وہ
ان کا نماز اور ان کے روزے کا حساب کتاب اللہ کی نظر میں ہے. اگر وہ اللہ کی نظر میں بالغ ہیں تو بھئی آپ انہیں کیوں اتنا بچہ سمجھ رہے ہیں؟ ان کے اوپر تھوڑی تھوڑی ذمہ داریاں ڈالنی شروع کریے. اس لیے کیونکہ اگر ہم اپنے بچوں کو بچہ ہی سمجھتے رہے, لاڈ پیار کرتے رہے, ارے بچہ ہے, چھوٹا ہے, بچہ ہے. ہر ماں باپ کے لیے ان کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں, یہاں تک کہ بڑا بچہ بھی چھوٹا ہوتا ہے کہ ابھی چھوٹے ہی تو ہیں, چھوٹا ہی تو ہے, ابھی دنیا پتہ ہی کہاں ہے. اور بیچارے بچے سن کے بھی یہ سوچنے لگتے ہیں کہ واقعی ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. لیکن یہاں ہم اپنے بچوں کو لٹرلی, ہم اپنے بچوں کو معذور بنا رہے ہیں اگر ہم اس طریقے کا لاڈ کر رہے ہیں اپنے بچوں سے. یہ لاڈ نہیں ہے, یہ ان کے ساتھ ظلم ہے. اب میں آپ لوگوں سے ایک سوال کروں گی اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ انمیوٹ کریں اور مجھے اس سوال کا جواب دیں. کیا کبھی کوئی ماں اپنے بچے کو اوپر سے پھینک سکتی ہے؟ مجھے جلدی سے بتائیں, ٹائم کم ہے. نہیں. ہمارے دماغ میں یہی بات آتی ہے کہ کوئی ماں اپنے بچے کو اوپر سے نہیں پھینک سکتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و بارک تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے ایگل, ایک چڑیا ہے ایگل. وہ اپنے بچے کو, ایگلٹ کو, جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں, تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں, بہت چھوٹے بھی نہیں, تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں, وہ اپنے بچے کو اوپر سے نیچے پھینکتی ہے. اور ہمیں سب کو پتا ہے ایگل کی جو اسپیشلٹی ہے, ایگل کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ آسمانوں میں بہت اوپر اڑان بھرتی ہے, بہت اوپر اڑتی ہے. سب سے اوپر ایگل اڑتی ہے اور اس کی آنکھیں بہت تیز ہوتی ہیں, وہ نیچے کافی نیچے تک کا دیکھ لیتی ہے. لیکن اللہ نے اسے آسمانوں کے اوپر والے حصے پہ ایک دم سب سے زیادہ ہائی کرتی ہے وہ فلائی. لیکن وہ اپنے بچوں کو امپاور کرنے کے لیے, انیبل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو گھونسلے میں سے پھینکتی ہے, اپنے چھوٹے چھوٹے ایگلٹس کو نیچے پھینکتی ہے, اور جیسے ہی وہ زمین کو ٹچ کرنے والے ہوتے ہیں انہیں آ کے اٹھا لیتی ہے, پھر دوبارہ سے پھینکتی ہے, پھر دوبارہ پھینکتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں ڈر کے مارے ان کے تھوڑے تھوڑے پر کھلنے لگتے ہیں, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے پر بالکل پورے کھول دیتے ہیں اور وہ اڑنا سیکھ لیتے ہیں. لیکن وہ اپنے بچوں کو تب تک دھکا دیتی رہتی ہے, تب تک اپنے بچوں کو وہ پش کرتی رہتی ہے, اس کمفرٹ زون میں سے ہٹا کے گراتی رہتی ہے تب تک جب تک اس کے بچے اڑنا نہ سیکھ لیں. اور یہ ایگل کا اللہ نے طریقہ بنایا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے سکھاتی ہے. اور یقین مانیے اگر ایگل یہ کام نہ کرے, اگر ایگل کے بچے کو آپ اٹھا کے مرغی کے بچے کے ساتھ رکھ دیں تو ایگل کا بچہ کبھی اڑنا نہیں سیکھ پائے گا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو مرغی کا بچہ ہی سمجھے گا. اس کو لگے گا مرغیاں بھی نہیں اڑ پاتی ہیں اتنی زیادہ, تو میں کہاں اڑ پاؤں گا. اس کو وہ اپنے آپ کو ویسے ہی سمجھے گا. لیکن یہ ہے تربیت کا پارٹ. ایسے ہی بینگ پیرنٹس ہمیں بھی, خاص طور سے بینگ اے مدر, ہمیں بھی اپنے بچوں کو تھوڑا تھوڑا پش کرتے رہنا چاہیے, کچھ ذمہ داریاں ڈالتے رہنا چاہیے, کچھ کانفلکٹ والی چیزیں ان کے سر پہ ڈالنی چاہیے, اور ان کو ایک ایبلٹی دینی چاہیے, دیکھنا چاہیے وہ کس طریقے سے سالو کر رہے ہیں. اور جب ہم, جیسے کہ ابھی میں نے مرغی کا ایگزامپل لیا کہ اگر ہم ایگل کے بچے کو مرغی کے ساتھ رکھ دیں گے, مرغی کے بچوں کے ساتھ رکھ دیں گے, وہ کبھی اڑنا نہیں سیکھے گی. اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ کمپنی کتنی بڑی بات ہے. تربیت میں ایک پارٹ یہ بھی آتا ہے کہ کمپنی کتنی بڑی چیز ہے. تربیت میں جو اچھا ماحول ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے. جو ایک اچھے ماحول کی مثال اس طریقے سے دی گئی ہے, حدیث میں آتا ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک اچھی کمپنی ایسے ہے جیسے کہ خوشبو بیچنے والا مسک سیلر, اور ایک بری کمپنی ایسے ہے جیسے کہ بلیک اسمتھ جو لوہار ہوتا ہے. اور اگر آپ ایک مسک سیلر, ایک خوشبو بیچنے والے کی دکان پہ جائیں گے تو یا تو وہ تھوڑا سا آپ پہ اسپرے کر دے گا, یا پھر کچھ خوشبو آپ خرید لو گے, یا پھر اگر آپ کچھ بھی نہیں خریدو گے, اس دکان سے نکلو گے تو آپ کو ایک اچھی فیلنگ آئے گی, آپ نے بہت ساری کچھ سونگھی ہوگی, اچھی اسمیل, اور کچھ آپ کے کپڑوں میں بھی آ جائے گی. لیکن اگر آپ ایک لوہار کی دکان پہ جاؤ گے تو ہو سکتا ہے آپ کے کپڑے جل جائیں, ہو سکتا ہے آپ میں ایک اسمیل آئے, اور آپ کو خود کو بھی ایک انیزینس فیل ہوگی. تو ایک اچھی کمپنی اور بری کمپنی کی مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنے پیارے طریقے سے دی ہے. اس لیے ہمیں بہت دھیان رکھنا چاہیے ہمارے بچوں کا کیا کمپنی ہے, کیا دوست ہے. کیونکہ اگر ہمارے بچوں کی کمپنی خراب ہے تو ہم گھر میں انہیں کتنا بھی اچھا ماحول دے دیں, وہ بگڑنے کے بہت بڑی کگار پہ پھر کھڑے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوست سے جب ہم دوست کی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اچھے دوست بنیں. ان کے ساتھ جہاں سختی کرنی ہے تھوڑی بہت وہ بھی کریں, لیکن اپنے بچوں کے دوست بنیے, ان سے باتیں کریے, ان سے کانورسیشن کریے, دیکھیے ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, کس طریقے کے سوالات ہیں. اگر ان کے دماغ میں کوئی ڈاؤٹ ہے, کوئی سوال ہے, تو آپ پہلے انسان ہونے چاہیے جس سے وہ آ کے پوچھے کہ میرے دماغ میں یہ چل رہا ہے, میرے دماغ میں یہ ہے. کیونکہ ہر انسان کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے, ان کی کیا انزائٹیز ہیں, کیا ڈپریشنز ہیں, کن چیزوں سے وہ ڈونڈل کر رہے ہیں, وہ سب سے پہلے آپ کو بتائیں. کیونکہ اگر وہ آپ کو نہیں بتائیں گے تو وہ باہر کسی کو بتائیں گے,
اور ہمیں نہیں پتا وہ باہر جس کو بتا رہے ہیں، اپنے جس دوست کو انہوں نے چنا ہے یا کس کو چنا ہے، وہ پتہ نہیں کیسا ہے. اور بہت کوشش کریں اپنے بچوں پہ ٹرسٹ کریں، اپنے بچوں پہ یقین کریں، لیکن اپنے بچوں کو اس بات کا احساس دلائیں کہ ہم تم پہ ٹرسٹ تو کرتے ہیں، لیکن تم بھی یاد رکھو اور ہم بھی یاد رکھ رہے ہیں کہ ہم شیطان کو بھی نہیں بھولیں گے، کیونکہ وہ بیٹھا ہی صراط المستقیم پہ ہے. اپنے بچوں کا آپ یہ دھیان رکھیں وہ انٹرنیٹ پہ اگر ہیں تو وہ کیا دیکھ رہے ہیں، ان کی سرچ ہسٹری دیکھیں، ان کی براؤزنگ ہسٹری دیکھیں. میں ایسے کئی سارے ماں باپ سے ملی ہوں، جب میں ان سے بات کرتی ہوں یا وہ مجھ سے بات کرتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے بارے میں کہتے ہیں ارے ہمارے بچے تو کبھی بگڑ ہی نہیں سکتے ہیں، اتنے اچھے بچے ہیں ہمارے. وہ اپنے بچوں کی خود تعریف کرتے ہیں. سبحان اللہ. مطلب اگر آپ کے بچے اتنے اچھے ہیں تو آپ کو اور زیادہ ڈر ہونا چاہیے، کیونکہ جو سیدھے راستے پہ بیٹھا ہے شیطان اسی کو بہکائے گا. جو پہلے ہی شیطان کی ٹیم میں، شیطان اس کا کیا کرے گا، وہ تو پہلے ہی شیطان کی سائڈ ہے. اگر آپ کے بچے صراط المستقیم پہ ہے تو آپ کو اور فکر کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صراط المستقیم پہ رکھے. اور کبھی یہ مت سوچیے کہ آپ کے بچے تو اچھے ہیں اور کبھی کچھ برا نہیں کر سکتے. ان کو چیک کرتے رہیے اور ان کو اس بات کا احساس دلائیے کہ ہم تم پہ چیک رکھ رہے ہیں. اس لیے نہیں کہ ہمیں تم پہ ٹرسٹ نہیں ہے، اس لیے کیونکہ ہمیں شیطان پہ ٹرسٹ نہیں ہے. اور ان کی ہسٹری چیک کریں، ان کی براؤزنگ ہسٹری، وہ کیا کیا دیکھتے ہیں. اگر وہ کارٹونز دیکھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کارٹون دیکھیے. یہ مت سوچیے انٹرٹینمنٹ چل رہا ہے چلو کوئی بات نہیں دیکھنے دو جو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے چھوٹے موٹے کارٹون لائک ڈوریمون اس تک میں ایسی ایسی چیزیں دکھا دیتے ہیں جو اسلام کے مین کانسیپٹ سے کانٹرڈکٹ کرتی ہے. ایک بار ڈوریمون میں دکھا رہے تھے کہ وہ نوبیتا جو ہے شوٹنگ سٹار سے دعا مانگ رہا ہے کہ میری یہ وش پوری کر دو. ہمیں پتا ہے توحید کا بیسک کانسیپٹ ہے کہ ہم کسی سے اور سے دعا نہیں مانگ سکتے سوائے اللہ سبحانہ و بارک تعالیٰ کے. پھر یہ سب چیزیں جو ہیں بچوں کے دماغ میں امبائب ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ بچوں کو کارٹون کا ایکسپوجر دے رہے ہیں تو خود بھی دیکھیے کہ کیا دکھایا جا رہا ہے. یہ مت سوچیے انٹرٹینمنٹ ہے چلو لگے ہوئے ہم اپنے کچھ اور کام میں نپٹا لیں. بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں ان کا کیا چل رہا ہے. اس کے علاوہ ٹائم کیونکہ کم رہ گیا ہے تو میں آپ کو مین چیز پہ اب میں آ رہی ہوں. یہ تو بیسک تھوڑی بہت چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی. اب سبحان اللہ الحمدللہ میں بالکل امیزڈ ہوں کہ جب میں اس ٹاک کی تیاری کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ جو بہترین پیرنٹل ایڈوائس اللہ سبحانہ وبارک تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں وہ قرآن الحکیم میں دی ہیں، اپنی حکمت والی کتاب قرآن میں دی ہے اور سورہ لقمان میں دی ہے. اور سورہ لقمان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع کری ہے، اللہ اکبر، وہ شروع ہی اس سے کی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے حکمت والی، مطلب یہ وزڈم والی کتاب ہے، اس میں وزڈم آیات ہیں، حکمت والی کتاب ہے. اور پھر سورہ لقمان کی آپ آیت نمبر 12 سے لے کے آیت نمبر آئی تھنک 19 ہے، 12 سے لے کے 19، یس، آیت نمبر 12 سے 19 تک خود تلاوت کیجیے گا. اور آیت نمبر 12 سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں جلدی جلدی یہاں پہ بتا رہی ہوں ٹائم کم ہے. آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقمان، حضرت لقمان کے بارے میں کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کری، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کری اور اس سے کہا شکر ادا کرو. جو شکر ادا کرتا ہے وہ صرف اور صرف اپنے لیے کرتا ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے، اللہ کو کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پہ آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ لقمان جو تھے، حضرت لقمان، ان کے بارے میں زیادہ تر اسکالر، زیادہ تر علماؤں کی یہ رائے ہے کہ وہ کوئی پیغمبر نہیں تھے، لیکن وہ اللہ نے ان کو بہت حکمت دی تھی، بہت وزڈم دی تھی، اور انہوں نے اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو بہت ساری نصیحتیں کری تھی جو کہ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ سبحانہ وبارک تعالیٰ نے، اب دیکھیے اپنے بیٹے کو انہوں نے نصیحت اکیلے میں کی ہوگی، لیکن اللہ کو وہ کانورسیشن اتنا پسند آیا کہ اللہ نے پورا ایک چیپٹر، پوری ایک سورہ لقمان کے نام سے قرآن میں رکھی. اور ہمارے لیے اتنی بڑی نصیحت ہے، پیرنٹل ایڈوائس بہترین. مجھے لگتا ہے اگر ہم نے یہ اپنے بچوں کو دے دیا نا تو الحمدللہ مطلب ایک سکسیسفل پیرنٹنگ کا ہم ایک نمونہ قائم کر دیں گے. اور جو پہلی آیت ہے اس میں ہمیں مطلب آیت نمبر 12 میں، سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے لقمان کے بارے میں بتایا کہ اللہ نے ان کو حکمت دی تھی اور اللہ نے لقمان سے کہا شکر گزار رہو. جو شکر کرتا ہے وہ اپنی بھلائی کے لیے کرتا ہے. تو پہلا لیسن تو یہی ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ لقمان کو حکمت دی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور ان سے کہا شکر ادا کرو، یعنی کہ شکر بہت بڑی نعمت ہے، اور جو شکر نہیں کرتے وہ اپنا ہی خرابی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جس چیز میں شکر ادا کرو گے اسے اور بڑھا دوں گا. پھر آیت نمبر 13 سے وہ ایڈوائزز شروع ہو رہی ہیں آیت نمبر 19 تک، اور 10 ایڈوائزز ہیں. میں جلدی جلدی انہیں کور کروں گی لیکن بہترین ایڈوائزز ہیں. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی ایڈوائز جو وہ اپنے بیٹے کو دیتے ہیں وہ دیتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مت کرو. اور پتہ ہے اپنے بیٹے کو کیسے دیتے ہیں ایڈوائز؟ کیا ورڈ ہے عربک کا؟ یا بنیا، او مائی بلوڈ سن، اے میرے پیارے بچے، اے میرے پیارے بیٹے.
ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو اس طریقے سے اتنی محبت اور شفقت سے ایڈریس کر کے انہیں کوئی نصیحت دیں؟ مطلب سوچئے، ایک حکمت والے باپ اپنے بچے کو اتنے پیارے اس سے ایڈوائز دے رہے ہیں، اور پہلی ایڈوائز انہوں نے جو دی تربیت میں وہ یہ دی کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مت کرنا، بہت بڑا ظلم ہے میرے پیارے بیٹے۔ اب اللہ کی ذات میں شرک نہ کرنا، ہمیں ایسا لگتا ہے بھئی یہ تربیت کا اس سے کیا لینا دینا، لیکن پورا دار و مدار ہی یہی ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کا کنیکشن اللہ سبحانہ وبارک تعالیٰ کے ساتھ اسٹیبلش کرا دیا، ہم نے انہیں بتا دیا کہ تمہارا زندگی کا مقصد کیا ہے، صرف اللہ کی عبادت، جو اللہ کہہ دے وہ کرو، جس سے روک دے وہ رک جاؤ، اگر ہم نے وہ کنیکشن اسٹیبلش کرا دیا تو وہی اللہ ہے جو پھر سورہ الاسراء میں آیت نمبر 23 میں کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہو۔ پھر بچے آپ کی وہ اطاعت بھی کریں گے، کیونکہ اب وہ کنیکشن اللہ سے ہے نا ان کا، وہ تو اللہ ہی کی اطاعت کر رہے ہیں، آپ نے وہ کنیکشن اسٹیبلش کرا دیا۔ اور جب وہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ اے بنیا بنیا، او مائی بیلوڈ سن، اے میرے پیارے بیٹے، تم اللہ کی ذات میں شرک مت کرو، تو ایک بہت بڑا لیسن یہ بھی ہے، شرک کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اسکالرس کی بہت بڑی بڑی اس پہ ٹاک ہیں، سپیچز ہیں، لیکن ٹائم کم ہے تو ہم اتنا کور نہیں کر سکتے۔ لیکن شرک کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی محبت میں یا اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی اوبیڈینس میں ہم لوگوں کو، مخلوق کو لا کے شریک کر دیں، ایسوسیٹ کر دیں۔ اس اطاعت میں، اس محبت میں جو اللہ کی ہونی چاہیے تھی، ہم نے لا کے مخلوق کو کھڑا کر دیا۔ اللہ کا کچھ حکم ہے لیکن مخلوق کچھ اور کہہ رہی ہے، تو مخلوق کے حکم کو ہم نے مان لیا۔ اللہ نے ہمیں کہا یہ کام کرو لیکن مخلوق کہہ رہی ہے مت کرو، تو مخلوق کی محبت میں، مخلوق کی اطاعت کو ہم نے زیادہ ترجیح دے دی، زیادہ پریفرنس دے دی، یہاں ہم نے اللہ کی ذات میں شرک کر دیا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ علماء اکرام کی رائے ہے۔ تو آپ سوچئے، اگر ہمارا یہ کانسیپٹ ہوگا، اگر ہمارا یہ کانسیپٹ ہوگا کہ ہم اللہ کی ذات میں اپنے بچوں کو یہ سمجھا دیں کہ کسی کو شریک نہیں کرنا، تو انہیں پتا ہے کہ زندگی کا کوئی بھی موڑ آئے، ان کے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے کہ ہمیں کیا چوز کرنا ہے۔ اگر یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تو بھلے ہی پوری دنیا حرام پہ ٹکی ہوئی ہے لیکن وہ حلال ہی کریں گے، کیونکہ پہلی ایڈوائز شرک مت کرنا۔ پھر دوسری ایڈوائز جو ہے وہ یہاں پہ لقمان نہیں دے رہے، حضرت لقمان، بلکہ یہاں پہ اب اللہ ایڈریس کر رہے ہیں، اللہ ایڈریس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنی سوچئے اللہ کے شرک کے بعد جو دوسری ایڈوائس آ رہی ہے، پہلی ایڈوائس تو حضرت لقمان نے دی اپنے بیٹے کو، لیکن دوسری ایڈوائس میں یہاں پہ اللہ نے ٹیک اوور کر لیا اور اللہ خود ایڈریس کر رہے ہیں ڈائریکٹلی کہ اپنے والدین کے شکر گزار رہو۔ سبحان اللہ، اپنے والدین کے شکر گزار رہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ڈیفیکلٹی مینشن کر رہے ہیں آگے آیت میں، بتا رہے ہیں کہ تمہاری ماں، خاص طور سے ماں، اس نے تمہیں کیسے پالا، تمہیں کتنی کمزوری پہ کمزوری اس نے اپنے پیٹ میں رکھا تمہیں، اور پھر 2 سال تک تمہیں اپنا دودھ پلایا، اس نے تمہارے اوپر اتنی محنت کری، تم اپنے والدین کے شکر گزار رہو۔ اور پھر آگے ایک اور بہت خوبصورت بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دی، لیکن اگر تمہارے والدین اللہ کی ذات میں شرک کرنے کو کہیں تو ان کا کہنا مت ماننا، میری اطاعت کرو، لیکن ان کے ساتھ بدتمیزی بھی مت کرو، ان کے ساتھ رسپیکٹ، ان کے ساتھ حسن سلوک سے رہو، لیکن ان کی اس چیز میں اطاعت مت کرو، یعنی کہ والدین تک کی اطاعت نہیں ہے اگر وہ ہمیں شرک کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ اور سبحان اللہ، ہم دوستوں کے کہنے پہ بھی اللہ کے کتنی چیزیں ہم کیا کر دیتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ پھر تیسری ایڈوائس وہ کہہ رہے ہیں یا بنیا، پھر کہہ رہے ہیں او مائی بیلوڈ سن۔ اب حضرت لقمان نے یہاں پہ حضرت لقمان کا مینشن کیا اللہ تعالیٰ نے، یا بنیا او مائی بیلوڈ سن، اے میرے پیارے بیٹے، اگر ایک رائی کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہوگی بہت بڑی چٹان میں یا پھر زمین میں یا پھر آسمان میں، تو یاد رکھو اللہ سبحانہ و بارک تعالیٰ اللطیف الخبیر ہے، وہ سامنے لے آئے گا۔ اللہ اکبر، سوچئے حضرت لقمان کتنی وزڈم والی ایڈوائز ہے، حکمت والی ایڈوائز ہے کہ وہ اپنے بچے کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم کچھ بھی کرو، ایک رائی برابر بھی اگر تم اچھائی کرو گے یا برائی کرو گے، چاہے وہ تم چٹانوں میں گھس کے کرو، آسمانوں میں کرو، زمین میں کرو، کہیں بھی کرو، یقین مانو اللہ اللطیف ہے، الخبیر ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و بارک تعالیٰ کا یہ کانسیپٹ اپنے بچوں کو دیتے ہیں کہ تم کچھ بھی اچھا کرو گے، برا کرو گے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے اکثر، اگر ہم کچھ اچھا کرتے ہیں اور ہماری تعریفیں نہیں ہوتی تو ہمارے دل ٹوٹ جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اچھا کیا، ہمیں اس کا کچھ اچھا ریٹرن نہیں ملا۔ جبکہ یہاں پہ کتنی حکمت والی ایڈوائز ہے کہ لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، اپریشیٹ کریں نہ کریں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرا کانسیپٹ یہ
کہ اگر آپ کچھ برا کرنے والے ہیں تو بھی دماغ میں یہ رہے گا کہ بھلے ہی کوئی نہ دیکھ رہا ہو لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ سے کہاں چھپ کر جائیں. ٹھیک ہے اس وقت ماں باپ نہیں ہے, بچے کچھ بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, لیکن اگر انہیں یہ آئیڈیا ہے, یہ کانسیپٹ ہم نے دے دیا, ان کے دماغ میں یہ بات بس گئی کہ اللہ تو الخبیر ہے, اس کو سب چیز کی خبر ہے, اور وہ اللطیف ہے, باریک بین ہے, تو پھر ظاہر ہے انسان ڈرے گا کہ نہیں بھائی, بچے ڈریں گے کہ نہیں ہم اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتے, بھلے ہی ماں باپ نہیں ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے, ہم کیسے کوئی چیز غلط کر لیں, ہم کیسے کچھ حرام دیکھ لیں, ہم کیسے کچھ حرام کام کر لیں, نہیں کر سکتے. اور اس سے ایک بات اور ظاہر ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کے جو یہ خوبصورت نام ہے اللطیف الخبیر 99 اسماء الحسنی, ان سے ہم واقف کرائیں, کیونکہ ہم اللہ سے تب تک محبت نہیں کر سکتے, یقین مانیے, جب تک ہم اللہ کے بارے میں نہیں جانتے. جب جانیں گے تبھی محبت کر پائیں گے. پھر چوتھی ایڈوائس وہ دیتے ہیں, اے میرے پیارے بیٹے, پھر بولتے ہیں یا بنیا او مائی بیلوڈ سن, نماز قائم کرو. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو تربیت میں پیرنٹل اس میں اپنے بچوں کو نماز کے بارے میں بتاتے ہیں, امپورٹنس آف نماز بتاتے ہیں, کنیکشن بتاتے ہیں اللہ سبحانہ وبارک تعالیٰ سے. نماز کیا ہے, ابھی رجب کا مہینہ گیا نا, اسراء و معراج, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ معراج میں ہمیں یہ نماز ایز اے گفٹ ملی تھی, ایز اے تحفہ ملی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو. اور ظاہر ہے یہ ہر زمانے میں نماز پڑھنے کے اپنے اپنے طریقے ہوتے تھے, کیونکہ بھائی حضرت لقمان کا ایک الگ ٹائم تھا جس میں وہ آئے تھے. ٹائم آئی تھنک 1 منٹ ہی رہ گیا, آئی تھنک ہمیں دوبارہ جوائن کرنی پڑے گی, میری تھوڑی سی رہ گئی, آپ لوگ دوبارہ آ جائیے گا پلیز. تو یہاں پہ یہ ہے کہ نماز قائم کرو, نماز کی امپورٹنس بتائی گئی ہے, کیونکہ نماز کیا ہے, آپ کا کنیکشن ہے اللہ سبحانہ وبارک تعالیٰ سے. کیا ہم اپنے بچوں کو نماز کی اہمیت بتاتے ہیں؟ ہم زیادہ سے زیادہ اگر کہتے ہیں اپنے بچوں سے تو یہ کہتے ہیں نماز پڑھ لو, گناہ ملے گا, تم بالغ ہو گئے اب نماز پڑھو. ہم انہیں یہ نہیں بتاتے کیوں پڑھو نماز, کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اس لیے مت پڑھو کہ ماں باپ کہہ رہے ہیں, اس لیے مت پڑھو ماں باپ خوش ہو جائیں گے, اس لیے پڑھو اللہ چاہتا ہے اور تمہارا فائدہ ہے. تم نماز پڑھو گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ ایک ہائر اتھارٹی ہے جس کے سامنے تمہیں جھکنا ہے. تمہیں احساس ہوگا کہ اب تم نماز میں بولو گے اہدنا الصراط المستقیم, او مائی لارڈ, او اللہ گائیڈ می ٹو دا اسٹریٹ پاتھ, مجھے سیدھی راستہ دکھائیے, مجھے سیدھا راستے پہ مجھے گائیڈ کریے. جب ہمارے بچے نماز میں یہ پڑھیں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ ہمارے بھٹکنے کے چانسز کتنے ہیں, کہ ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم مانگ رہے ہیں اللہ سے, یعنی کہ ہم بھٹکنے کی کتنی کگار پہ ہیں, ہم کبھی بھی بھٹک سکتے ہیں. انہیں احساس ہوگا کتنا ہمبل رہنا ہے ہمیں. اور جب وہ اللہ, یہ ختم ہو گیا کنیکشن, ہم دوبارہ جوائن کر سکتے ہیں. اچھا اوکے, تو نماز کی جو امپورٹنس ہے اس سے ہمیں کنیکٹ کرانا ہے بچوں کو کہ نماز تمہارا ڈائریکٹ کنیکشن ہے اللہ سبحانہ وبارک تعالیٰ سے. تو سوچے حضرت لقمان اس زمانے کی جو نماز تھی, جو بھی ان کا طریقہ تھا, اس سے انہوں نے اسٹیبلش کرایا, ان کو بتایا کہ اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کر. اور 5ویں ایڈوائس انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا دی, انہوں نے اپنے بیٹے کو 5ویں ایڈوائس, اور میں چاہتی ہوں آپ سب لوگ پلیز آیت نمبر 12 سے لے کے سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 تک ضرور پڑھیے گا, یہ ساری ایڈوائزز وہاں پہ ہیں. انہوں نے پھر اپنے بیٹے سے کہا 5ویں ایڈوائس, امر بالمعروف نہیں انل منکر کرو. پھر جو 5ویں ایڈوائس وہ دیتے ہیں اپنے بیٹے کو, وہ دیتے ہیں امر بالمعروف نہیں انل منکر کی, یعنی کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو. مطلب اگر ہم دیکھیں ایز پیرنٹس, ایز والدین, ہم میں سے زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں, ہم زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو اچھا بنا دیتے ہیں, اچھی تربیت دے دیتے ہیں, لیکن کیا ہم اپنے بچوں کو یہ بھی تربیت دیتے ہیں کہ تم یہ اچھائی سوسائٹی میں, معاشرے میں بھی پھیلاؤ اور برائی سے روکو. اور یہ بہت امپورٹنٹ پیرنٹل ایڈوائس ہے جس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمیں لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا ہے اور برائی سے روکنا ہے. اور سوچئے کتنی حکمت والی بات کہ 5ویں ایڈوائس کے جسٹ بعد 6ٹھی ایڈوائس جو لقمان نے اپنے بیٹے کو دی, وہ یہ کہا بیئر وتھ پیشنس واٹ ایور بیفالس, اور پھر صبر کرو جو بھی تمہارے اوپر آئے. یعنی کہ جب آپ امر بالمعروف نہیں انل منکر کریں گے, لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں گے اور برائی سے روکیں گے, تو آسان نہیں ہوگا. پھر آپ کو صبر کرنا پڑے گا, ثابت قدم رہنا پڑے گا, کیونکہ کسی کو بھی سننا پسند نہیں ہے, کسی کو بھی سننا نصیحتیں پسند نہیں ہے. آپ کسی کی بھی اچھی کاؤنسلنگ کر کے دیکھ لیجئے, لوگوں کو سننا پسند نہیں ہوتا. ان کو لگتا ہے ہمیں بتا رہے ہیں, ہمیں پہلے سے سب کچھ پتا ہے. اور ایک وقت کو لوگ امر بالمعروف تو پھر بھی سن لیتے ہیں, اچھائی کی طرف تو پھر بھی آ جاتے ہیں اگر انہیں بلاؤ,
لیکن اگر انہیں برائی سے روکو، کوئی برائی کر رہے ہیں، اوفو، پھر تو بس دیکھیں کیا جنگ ہے. اس لیے یہ آسان کام نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کتنی حکمت ہے ان کا. انہوں نے یہ جو نالج وہ اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں، یہ نالج پہ وہ خود بھی انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے. تبھی انہوں نے ایک دم ڈائریکٹ اس کے بعد جو ایڈوائس دی ہے وہ یہ ایڈوائس دی ہے کہ صبر کرو، جو بھی پھر تمہارے اوپر آئے صبر کرو. چاہے لوگ کتنا بھی کرٹیسزم کریں، تمہارے اوپر کتنی بھی مصیبتیں آئیں، ثابت قدم رہو. کرنا مت چھوڑنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر. لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے رہو، اچھائی کی نصیحت کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو. اور پھر ساتویں ایڈوائس انہوں نے یہ دی اپنے بیٹے کو کہ اپنا منہ لوگوں سے گھمنڈ میں نہ موڑو، اپنے آپ کو زیادہ بہتر مت سمجھو. اور آٹھویں ایڈوائس انہوں نے یہ کہی کہ نہ ہی ارتھ پہ، نہ ہی اس دنیا میں تم اترا کے چلو، کیونکہ اللہ سبحانہ و بارک تعالیٰ کو ایروگنٹ بوسٹرز، شیخی خور، اپنا تکبر کرنے والے، اپنی بڑائی کرنے والے پسند نہیں ہیں. تو یعنی کہ ہمبل رہو. کتنی پیاری ایڈوائزز ہیں یہ کہ مطلب ہمبل رہو، اپنے آپ پہ تکبر مت کرو. نہ ہی تم تکبر سے چلو، نہ ہی تمہارے چہرے پہ وہ تاثرات آنے چاہیے کہ کسی کو دیکھ کے تمہیں کسی کو دیکھ کے ایسا لگے کہ تم نے اسے حقیر سمجھا، بلکہ تم ہمبل رہو. اور پھر ساتویں ایڈوائس یہ تھی کہ مطلب تم گھمنڈ مت کرو. آٹھویں ایڈوائس تھی کہ ارتھ پہ اترا کے، اس دنیا میں اترا کے بھی مت چلو، اللہ کو شیخ غور پسند نہیں. نویں ایڈوائس یہ تھی کہ ماڈریٹ رہو، ایک درمیانی رفتار اختیار کرو اپنے کاموں میں بھی اور اپنی زبان میں بھی، اور زبان کی تیزی نہ ہو، اور جو تمہارے کام ہے اس میں بھی ماڈریٹ رہو. یہ نہیں کہ ایک دن جوش آ گیا تو بہت زیادہ انسان بہت کام کر لے اور دوسرے دن جو ہے وہ پھر واپس کچھ بھی نہیں. مطلب ثابت قدم رہو، ماڈریٹ رہو، بیلنسڈ رہو، اور ثابت قدم رہو اور اچھے کام کرتے رہو. اور 10ویں ایڈوائس انہوں نے یہ دی تھی کہ اپنی آواز نیچی رکھو. اپنی آواز نیچی رکھو، اور سب سے زیادہ جو آواز ہے، بری آواز ہے، وہ اٹ از دا برینگ آف دا ایسز. وہ گدھے کی آواز ہے جب وہ چیختا ہے اور بولتا ہے. تو یعنی کہ اپنی آواز کو نیچے رکھو. اگر تمہیں کسی سے آرگیومنٹ کرنے ہیں یا تمہیں کسی سے ڈسکشن کرنا ہے، ڈیبیٹ کرنی ہے، تو اپنی آواز نیچے رکھ کے اپنے آرگیومنٹس میں دم ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ چیخ چلا کے لوگوں کو اس سے بند کرا دو، لوگوں کو ان کی آواز، ان کی اپنی چیخ چلانے سے بند کر دو. تو کتنی بہترین ایڈوائزز انہوں نے اپنے بیٹے کو دی. یہ 10 ایڈوائزز تھیں جو کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دی، اور اللہ سبحانہ وبارک تعالیٰ نے اسے اپنی کتاب الفرقان الحکیم قرآن مجید میں اسے مینشن کیا تاکہ ہم اس سے حکمت حاصل کر سکیں. اور اللہ سے دعا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں. اور لاسٹ میں اس بات پہ کنکلوڈ کروں گی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے بہت اچھی تربیت کری ہو، آپ نے سب کچھ کیا ہو، لیکن جیسے کہ نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ ایمان نہیں لایا. نوح علیہ السلام نے تو ظاہر ہے بہت اچھی تربیت کی ہوگی اپنے بیٹے کی، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے پروفٹ تھے، اور ایک پروفٹ سے بہتر کلچرنگ اور تربیت کون کر سکتا ہے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی ہو، لیکن بچے اس پہ نہ چلیں، اس پہ ریفلیکٹ نہ کر پائیں، اور اللہ نہ کرے ایسی آزمائش ہمارے اوپر آئے جیسی نوح علیہ السلام کے اوپر آئی تھی کہ ان کا بیٹا ایمان نہیں لایا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسا بھی کیس آتا ہے تو آپ اس چیز سے بری ذمہ ہو جائیں گے. آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے اس کے اوپر آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کی، کیونکہ ہم جانتے ہیں نوح علیہ السلام کے اوپر اس پہ سوال نہیں ہوگا کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کیوں نہیں کی، کیونکہ انہوں نے کی لیکن ان کا بیٹا نہیں مانا. تو ہم اس چیز سے پھر بری ہو جائیں گے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس آزمائش میں نہ ڈالے. اور دوسرا اگزامپل ہے ابراہیم علیہ السلام کا. ہم جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے تھے اور بڑے ہوئے تھے، جو ان کا باپ تھا وہ فائر ورشپر تھا، آئیڈل میکنگ میں اس کا وہ تھا، اور بہت بڑا پریسٹ تھا اس زمانے میں. لیکن ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بچپن سے، جب بھی ینگ تھے تب سے ان کے دماغ میں یہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو ہم اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں ہم اس کی خود ہی عبادت کریں، اس کے سامنے سر جھکا دیں. تو جو لوگ یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں، بے شک بہت بڑی چیز ہے تربیت، ہمیں سب کو کرنی ہے کیونکہ ہمارا حساب ہوگا، لیکن وہ بچے جو اس بات کو ایک ایکسکیوز بناتے ہیں کہ ہمیں اچھا ماحول نہیں ملا، ان کو اس چیز سے لرن کرنا چاہیے، اس لیسن سے، کہ اللہ سبحانہ وبارک تعالیٰ ہر کسی سے اس کے حساب سے حساب لیں گے. ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایک اچھا ماحول نہیں ملا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کی راہ میں دیکھے وہ اللہ کے پیغمبر بنے. لیکن پیغمبر بننے سے پہلے بھی انہوں نے کبھی کوئی آئیڈل ورشپ نہیں کی. ان کے دماغ میں ہمیشہ یہ رہتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ رب کیسے ہو سکتا ہے جیسے ہم اپنے ہاتھ سے بنائیں. تو یہ 2 کیسز میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. باقی یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھے والدین بنائے جو اللہ کے نزدیک
اچھے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ہم بھی اپنے والدین کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لنا ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. اور جزاک اللہ خیر سب کو کہ میرا انٹرنیٹ چلا گیا تھا، اس کے بعد بھی سب لوگ ماشاء اللہ رہے.